اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی نبی المصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین محترم، آج 21 رمضان المبارک یوم شہادت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں روایات جو ہے ان کی فضائل و مناقب میں وہ پیش کی جائیں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو تبوک کے موقع پر پیچھے مدینہ میں چھوڑ دیا، تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں میں اور بچوں کے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، مطلب ہے کہ بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے، اس کے علاوہ بھی محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مغازی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا، حضرت علی نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خیبر کے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ سو ہمیں سعادت کے رسول کے لیے انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو میرے پاس لائیں۔ حضرت علی کو بلایا گیا۔ اس وقت وہ آشوب چشم یعنی آنکھ کے کسی معاملے میں مبتلا تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن شریف لگایا اور انہیں جھنڈا عطا کیا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دیا اور یہ آیت نازل ہوئی، آپ فرما دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنی بیٹوں کو بلاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلایا اور کہا، اے میرے اللہ، یہ میرا کنبہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام نسائی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر، اور امام مقدسی نے احادیث المختارہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگتا تو علیہ السلام مجھے عطا فرماتے، اگر خاموش رہتا تو پہلے مجھے ہی عطا فرماتے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پر حضرت علی کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی۔ لوگ کہنے لگے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی فرمائی۔ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں بلکہ اللہ نے خود ان سے سرگوشی کی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ابی عاصم نے نقل کیا، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ حالت جنابت میں اس مسجد میں رہے۔ امام علی بن منظر کہتے ہیں کہ میں نے ذرار بن سرد سے اس کے معنی پوچھے تو فرمایا، اس سے مراد مسجد کو بطور راستہ استعمال کرنا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام بزار اور امام ابو یعلا نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس میں حضرت علی بھی تھے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں، مطلب کہ خیر و عافیت سے ان کو واپس جب وہ آ جائیں۔
اس بارے میں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس کو بھی امام ترمذی نے، امام طبرانی نے اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اس نے مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دی، مجھے دارالہجرہ سے لے کر آئے، اور بلال کو بھی انہوں نے اپنے مال سے آزاد کرایا۔ اللہ عمر پر رحم فرمائے، یہ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں اگرچہ وہ کڑوی ہو، اس لیے وہ اس میں حال میں ہیں کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔ اللہ عثمان پر رحم فرمائے کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ علی پر رحم فرمائے، یہ جہاں کہیں بھی ہوں حق ان کے ساتھ رہے۔ امام ترمذی، امام حاکم اور امام طبرانی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، اور میری طرف سے عہد و پیمان میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ اسے امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اور امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی تو حضرت علی روتے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صحابہ میں بھائی چارہ قائم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ہم سب سے بیان کر رہے ہیں، اور کتنی زبردست روایات ان کے فضائل و مناقب میں ہمیں مل رہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اسے نوش فرمایا۔ اس روایت کو امام ترمذی اور امام طبرانی نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علی محبوب تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں، لہٰذا میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اپنے نبی علیہ السلام اپنے آقا کی بات پر کتنا زبردست عمل تھا اس زمانے میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن نجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، میں دن رات میں 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوتا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رات کے وقت حاضر ہوتا، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرمانے کے لیے کھانسی فرمایا کرتے تھے۔ امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ام المومنین، آپ کی ہماری ماں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ذات کی قسم جس کا میں حلف اٹھاتی ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ عہد کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے آئے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی بہت مرتبہ آئے ہیں، یعنی کہ وہ میری عیادت کو بہت مرتبہ آئے ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کسی ضروری کام سے بھیجا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی تشریف لائے تو میں نے سمجھا انہیں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کام ہوگا، سو ہم باہر آ گئے اور دروازے کے قریب بیٹھ گئے، اور میں ان سب سے زیادہ دروازے کے قریب تھی۔ پس حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشترگوشی کرنے لگے۔ پھر اس دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرما گئے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ عہد کے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کے قریب تھے۔ ماشاءاللہ، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ایک عظیم الشان فضیلت۔ عمر بن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت طویل حدیث نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو سورہ توبہ دے کر بھیجا، پھر آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اس کے پیچھے بھیجا، پس انہوں نے اس سے سورہ توبہ لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورہ کو سوائے اس آدمی کے جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، کوئی اور نہیں لے جا سکتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی شکایت کی، کسی نے کوئی شکایت کر دی لوگوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، علی کی شکایت نہ کرو، خدا کی قسم وہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کے راستے میں بہت سخت ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ناراضی کے عالم میں ہوتے تو ہم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے حضرت علی کے کسی کو کلام کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ بھیجا، جب وہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل تم سے راضی ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ آپ فرماویں کہ آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بلایا، پھر فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ناظرین، آج کے سلسلے کی آخری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 6 ماہ تک آپ علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ جب نماز فجر کے لیے نکلتے تو حضرت فاطمہ کے دروازے پر سے گزرتے تو فرماتے، اہل بیت نماز قائم کرو، اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی دور کر دے، تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی روایت۔ تو ایک روایت اور آخری پیش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو کہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے تھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔